بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ارشاد باری پہ گزارشات پیش ہو رہی تھیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت کا احساس رکھو اور اس خالق کل اور سارے جہانوں کو پالنے والے اپنے پروردگار سے معاملات درست رکھو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا. یعنی ساری انسانیت ایک وجود سے پیدا فرمائی گئی اور اس حد تک کہ خلق منہا زوجہا حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو بھی اماں حوا کو بھی ان کے وجود سے اس نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً پھر ان دونوں سے بے شمار مرد و خواتین دنیا میں پیدا فرمائے جو انسانی نسل ابھی تک چل رہی ہے اور توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہے. انسانوں ہی سے پیدا ہو رہے ہیں جن سب کا بنیادی اور اصولی مرکز ایک ہے جو وجود ہے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا. اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جس اللہ کریم نے انسانوں کو ایک وجود سے پیدا فرمایا حتیٰ کہ ان کی زوجہ محترمہ کو بھی الگ تخلیق نہیں فرمایا تو ان انسانوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو انسانیت کو تقسیم کرے گا، جو انسانوں کو رسوا کرے گا، جو انسانوں کو تکلیف دے گا، جو انہیں الگ الگ طبقوں میں بانٹ کر ان کے حقوق اور ان کے جو اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہیں چیزیں ان میں رکاوٹ بنے گا، وہ بہت بڑا مجرم ہوگا. انسان کو انسانی زندگی کا احساس ہونا چاہیے اور جس نے جان دی ہے وہ جان لینے پہ قادر ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ زندگی دینے والا ہے، زندگی لینے کا بھی حق رکھتا ہے. ہم جس کی زندگی ختم ہو رہی ہو اسے ایک لمحہ زندگی دے نہیں سکتے تو اپنی مرضی سے ہم کسی کی جان لے بھی نہیں سکتے. نیز
ہماری اپنی جان بھی اللہ کی امانت ہے اور اس کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے خودکشی حرام ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرانا بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑا جرم ہے. زندگی کی مشکلات کا حل زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ مشکلات کا مقابلہ ہے. اور وہ مالک الملک جو زندگی دیتا ہے ان لوگوں کی حمایت کرتا ہے جو مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بعد عسر یسرا، مشکلات کے بعد آسانیاں بھیج دیتا ہے. یہی تو آزمائش ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس فرصت کو اور اس مہلت کو ہم اس کی اطاعت میں بسر کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اور اگر اللہ کی کریم کی طرف سے کچھ مشکلات آ جائیں، حالات ایسے ہو جائیں کہ آدمی کمزور پڑ جائے، تو اس کا حل اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ سے مزید تعلق بڑھانا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ میں کمزور ہوں، مجھ پر بوجھ نہ ڈالا جائے، میری مدد فرمائیے. تو وہ قادر ہے، چیزوں کی تاثیر کو بدل دیتا ہے، حالات کے نتائج کو بدل دیتا ہے. چونکہ دنیا جو بھی کرتی ہے وہ ثمر مرتب نہیں کر سکتی، پھل اللہ کریم لگاتا ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، ان پر بھی جو اجر مرتب ہوتا ہے وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا. اللہ کریم اپنی مرضی سے دیتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں یا جرم کرتے ہیں، اس پر بھی جو سزا ہے وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے اور اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. وہ کوئی توبہ کرے تو اسے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے. یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. لہذا انسان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کی بھلائی چاہے، ان کی زندگی کو مشکلات سے بچانے کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو مصائب و تکالیف میں مبتلا کر دے. انسانی مزاج یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی جگہ پر اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی، بہت بڑا اہم سمجھتا ہے، اور دوسروں کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی ان پہ مسلط کرنا چاہتا ہے، جو ہرگز درست نہیں ہے. بندے سارے اللہ کی مخلوق ہیں اور انہیں اللہ کی مرضی اور اللہ کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہاں، اللہ کے حکم سے کسی کی جان لی جائے، کسی کی جان لینے کا حکم وہ صادر کر دے، تقاضائے انصاف یہ ہو، اور اس کے لیے متعلقہ ادارے ہوتے ہیں. ہر فرد فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو ہم وہ طاقت نہیں رکھتے کہ ہم اس کو قتل کر دیں. اگر ہم اس کو قتل کر دیں گے، اگرچہ وہ قاتل ہے اور واجب القتل ہے، لیکن اسے وہ ادارے، وہ عدالتیں جو ترتیب دی گئی ہیں معاشرے میں، وہ تو اسے سزائے موت دے سکتی ہیں. ہم شہادت دے سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس نے یہ جرم کیا، لیکن اگر ہم اسے قتل کر دیں گے تو یہ ایک اور قتل ہوگا اور ہمارے خلاف قتل کا مقدمہ بن جائے گا. تو ہر آدمی اپنی پسند سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ انسانوں کو تباہ کیا جائے، انسانوں کو مارا جائے، انسانوں کی وسائل اور رسائل جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں اور انہیں پریشان کیا جائے. اور پھر جب موقع بنتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو اسی کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابت کے واسطے بھی دیتے ہو، رشتہ داریاں ڈھونڈتے ہو، تعلقات نکالتے ہو. تو رشتہ داری تو ساری انسانیت میں ہے. بحیثیت انسان، مومن و کافر سب کے انسانی حقوق اللہ نے برابر رکھے. زندہ رہنے کا سب کو حق ہے. اب زندہ رہنے کے ایک حق میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. اس کے رزق کے وسائل اس پہ بند نہ کیے جائیں، اس کے علاج معالجے کی سہولتیں نہ روکی جائیں، اس کے بچوں کی اور اس کی تعلیم کا جو نظام ہے وہ نہ روکا جائے،
اس کی صحت کے جو وسائل و اسباب ہیں وہ نہ روکے جائیں. یہ سارے اہتمام ہر ایک کے لیے یکساں طور پر کیے جائیں بحیثیت انسان کے. اور اگر اللہ کی طرف سے کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے تو وہ انسانی معاشرے میں جو ادارے ہوتے ہیں جو قوم اور ملک کی بقا کے اور اس کے انتظام و انصرام کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ان کے ذمہ واجب ہوتا ہے کہ وہ عدل کریں، انصاف کریں، مجرم کو سزا دیں، بے گناہ کو احترام دیں. یہ ان کے ذمہ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ کریم تمہارے ہر عمل پر شاہد عدل ہے. ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، ہر بات کو وہ دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ جو خیال، جو فکر، جو سوچ تمہارے دل میں ابھرتی ہے، تمہارے دماغ کے اندر ہے، اللہ کریم کے سامنے سب کچھ کھلا ہے. سو بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو الفاظ بول رہا ہوں یہ اللہ کے روبرو بول رہا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ رب کریم کے روبرو کہہ رہا ہوں، اور جو کام کرنے چلا ہوں وہ اللہ کے روبرو ہے، جو سوچ رہا ہوں وہ اللہ کے روبرو ہے. اگر ایمان اس درجہ پختہ ہو جائے تو کسی کے واعظ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ انسان خود اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے. انسانوں میں ایک طبقہ بہت کمزور ہوتا ہے کہ اگر کسی کے والدین یا والد فوت ہو گیا اور بچے چھوٹے ہیں، یتیم رہ گئے. یتیم نابالغ بچوں کو کہا جاتا ہے. اگر کوئی بالغ ہو گیا اور اس کے بعد اس کا والد فوت ہو گیا تو وہ یتیم نہیں کہلائے گا، وہ خود مکلف ہے، ذمہ دار ہے، ہر کام کا خود مکلف ہے، معاشرے کا ایک بالغ عاقل فرد ہے، وہ یتیم نہیں کہلائے گا. ہاں بچپن میں بلوغت سے پہلے جن بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے وہ یتیم کہلاتے ہیں، اور اس حالت میں وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اپنا مال نہیں سنبھال سکتے، اپنا کاروبار نہیں سنبھال سکتے، خود اپنی دیکھ بھال کے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں. تو وہ عزیز و اقارب کے رحم و کرم پہ آ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے بس میں آ جاتے ہیں. اور اگر ان کا والد ان کے لیے جائیداد یا مال چھوڑ کر گیا ہے تو ان کے ورثاء جن کے ذمہ وہ ہیں وہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ اب یہ کمزور ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تو ان کا مال کھا لیا جائے. نہیں، وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، جو روزی محنت کر کے حلال ذریعے سے کماتے ہو اور جو پاکیزہ رزق ہے اس میں یتیم کا یا بے بس کا مال شامل کر کے اسے ناپاک نہ کرو. وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. ناجائز طریقے سے کسی کا مال لینا بھی جائز نہیں ہے، اور پھر ایسے مجبور و بے بس کا مال لینا جو تمہارے رحم و کرم پر ہو یہ ہرگز کسی طرح مناسب نہیں ہے. اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانے کی کوشش نہ کرو. شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر آدمی خود اس کے وسائل ہوں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ اگر عزیز و اقارب یتیم اس کے ذمے ہیں تو اپنے مال سے ان کی بھی پرورش کرے اور ان کے مال کو بچائے. اگر اس قابل نہیں ہے تو اپنا گزارا اپنے مال پہ کرے اور ان کے اخراجات ان کے مال سے کرے. ہاں اگر بالکل کوئی بے بس ہے اور جیسے وہ یتیم ہے اور اس کے پاس بالکل کوئی مال نہیں، خالی ہاتھ ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے تو پھر جیسا کھانا ان کو دیتا ہے اس طرح کا مناسب جو ہے اخراجات اپنے بھی کر سکتا ہے. اگر مجبور ہے، بے بس ہے اور اس کے پاس ذرائع نہیں ہے تو اس کے لیے جواز ہے، لیکن اسے ضائع نہیں کر سکتا، اس سے عیاشی نہیں کر سکتا، فضول خرچی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی دیکھ بھال پہ کم خرچ کرے اور موج میلے پہ زیادہ اڑا دے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ،
بہانے بازی سے یا ان کا مال اپنے مال میں ملا کر یا ہیلے بہانے سے بے بس اور یتیم کا مال مت کھاؤ، انہو کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کا مال کھانا بھی جرم ہے۔ کوئی کسی کے پاس ملازم ہے اور مالک اس سے طاقتور بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ کام میں چوری کر جاتا ہے یا دیانتداری سے کام نہیں کرتا یا اجرت سے زیادہ پیسے لے کر کھا جاتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن اپنے سے کمزور کا مال یا یتیم کا مال ہیلے بہانے سے کھا جانا، یہ تو بہت ہی بڑا بدترین جرم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور یتیم بچیوں کے بارے اگر تم سمجھتے ہو کہ معاشرے میں ان کی صحیح جگہ نہیں بن سکتی اور تم ان سے انصاف نہیں کر سکتے، حق تو یہ ہے کہ یتیم بچیاں بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اور اہل ثروت کو یہ چاہیے کہ ان کی سرپرستی کریں، ان کے ساتھ نکاح کریں، ان کے ساتھ رشتے کریں۔ لیکن لوگوں میں یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ وہ رشتہ داریاں کرنے کے لیے بھی بڑے بڑے گھر تلاش کرتے ہیں اور امیر اور دولت مندوں کو تلاش کرتے ہیں، خواہ اس کا انجام ان کے حق میں بہتر نہ بھی ہو، لیکن مال و دولت کا لالچ انسانوں کو وہاں لے جاتا ہے، اور غریب غربا یا یتیم و بے کس بچیاں رہ جائیں تو کوئی ان کو گلے لگانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ ان سے لوگ اجتناب کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت اگر ہو کہ کچھ یتیم بچیاں ہیں اور ان سے تم انصاف نہیں کر سکتے، کوئی اچھے گھر ان کے لیے نہیں مل سکتے، اچھے رشتے نہیں مل سکتے، تو ان سے نکاح کرو، جو تم پر جو حلال ہیں ان سے نکاح کرو، جن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور دو شادیاں کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 تک شادیاں بیک وقت کر سکتے ہو۔ اس کی ایک صورت تو یہ آئی کہ عموماً عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، مرد جہاد میں، غزوات میں، جہاد میں کام آ جاتے ہیں، ملکی معاملات میں، تو خواتین کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری بات کہ کچھ ایسی بچیاں جن کو کچھ لوگ یا عموماً لوگ قبول نہیں کرتے، تو ان کی عمریں ضائع نہ ہوں، ان کے لیے اہتمام کیا جائے، اور ایک مرد کو 2 شادیاں یا 3 یا 4 تک کی اللہ نے اجازت دے دی۔ اہل مغرب کو اس پہ بڑا اعتراض ہے، اور ہندو سماج کو بھی اس پہ بڑا اعتراض ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر کے مسلمانوں میں دوسری شادی کوئی کر لے یا 2-3 شادیاں کر لے تو اسے بڑا عیب تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے یہ ہندو سماج سے لے لیا ہے، لیکن مغرب کو بھی اور ہندو سماج کو بھی دیکھا جائے تو بدکاری اور برائی پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ مغرب میں بھی جو ہے وہ آزادی ہے بدکاری کرنے کی، اور ہندو سماج میں تو ایک حد تک عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے بدکاری کو، اور اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اسے عیب تصور کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بدکاری کرتا پھرتا ہے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اسلام نے برائی کا راستہ بند کرنے کے لیے 4 تک شادیوں کی اجازت دی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں بدکاری رواج نہ پکڑے۔ لیکن 4 شادیاں صرف خواہش نفس پورا کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ بہت بڑی قید لگا دی ہے، اگر تمہیں پسند ہے تو 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن ان سب میں عدل کرنا ضروری ہوگا۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ تمہارا سلوک ان کے ساتھ عادلانہ ہو، ان کے اخراجات کا ایک جیسا خیال رکھو، ان کے لباس اور ان کی ضروریات کا ایک جیسا خیال رکھو، اور انہیں ایک جیسی عزت دو۔ قلبی تعلق کا کسی سے زیادہ یا کسی سے کم ہونا وہ جو انسان کے بس میں نہیں ہے،
اس کا انسان مکلف بھی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان ان باتوں کا مکلف ہے جو اس کے بس میں ہے۔ اب قلبی رجحان کسی کی طرف زیادہ ہونا، کسی کی طرف کم ہونا، یہ الگ بات ہے، لیکن معاملات میں جو حقوق زوجیت ہیں وہ سب کے برابر ہوں، کھانا پینا، ان کی ضروریات، علاج معالجہ، عزت و احترام، اس میں فرق نہ کیا جائے، پھر تو 2 شادیاں بھی کرو، 3 بھی کرو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم یہ عدل نہیں کر سکو گے، میں برابری نہیں رکھ سکو گے، ان سب کو خوش نہیں رکھ سکو گے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی 2 3 4 شادیاں ہیں، اب وہ سب کے حقوق ہے اور وہ اس کا معاملہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سب اس کے ساتھ خوش ہیں، راضی ہیں، تو درست ہے۔ لیکن اگر یہ بات ہو کہ ایسا بہت مشکل ہے اور میں سب کے اخراجات ایک سے نہیں دے سکوں گا، سب کے ساتھ ایک جیسا احترام کا سلوک نہیں کر سکوں گا، یا سب کا تحفظ نہیں کر سکوں گا، یا ان کے علاج معالجے میں کوتاہی ہوگی یا کسی طرح سے کمی ہوگی، تو پھر ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر یہ خطرہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو فواحدہ، پھر ایک ہی شادی کی اجازت ہے، پھر ایک سے زیادہ شادیاں مت کرو۔ اس پہ بھی اس پہ بہت سی باتیں کی گئیں اور اس پہ کتابیں تک لکھی گئیں بعض لوگوں نے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ شرط اپنی جگہ موجود ہے، اور اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت، اذا فات الشرط و فات المشروط، جہاں سے شرط غائب ہو جائے وہاں مشروط کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو عدل شرط ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے شادیاں کرنی ہیں کہ ایک خاتون کو نکاح کر کے 1 1.5 سال 2 سال بعد گھر سے نکال دیا اور ایک اور گھر میں ڈال لی، تو اس کا کوئی جواز شرعی نہیں بنتا۔ اگر وہ پسند نہیں ہے یا اس سے گزارا نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ فیصلہ کرے، مناسب طریقے سے اس کے رشتہ داروں سے، اس کے ماں باپ سے بات کرے، اپنے رشتہ داروں سے بات کرے، جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ اختلافات بھی ختم نہیں ہوتے اور اسے نہیں رکھ سکتا، تو پھر دوسرا راستہ طلاق دے دے اور شادی کر لے۔ لیکن اگر خاتون کو پہلی بیوی کو بھی رکھنا ہے اور شادی بھی کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ عدل کرے، اس کے حقوق کا بھی تحفظ کرے، اس کو رنجیدہ خاطر نہ کرے، اور اس کے جتنے وسائل اور ذرائع ہیں زندگی کے اس تک پہنچائے، اس کا احترام بھی کرے۔ تو 2 شادیاں کرے، 3 کرے، 4 کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ۔ اور اگر یہ خوف ہو کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک ہی شادی، پھر دوسری شادی نہ کرے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ خواتین تم پر حلال ہیں جو مال غنیمت میں آئیں اور کنیزیں بن کر تقسیم ہوئیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی کنیز ہو تو وہ تم پر حلال ہے، لیکن کنیز اور بیوی میں بہت فرق ہے۔ کنیز بغیر نکاح کے حلال ہوتی ہے، اور یہ جو ایک رواج ہے کہ لوگ قیمتاً بیٹیاں بیچ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خرید لیں اور اسے نوکرانے کے روپ میں خرید لیں، لیکن اسے بیوی کی جگہ بھی استعمال کریں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بنیادی طور پر انسان کو بیچنا حرام ہے۔ نہ والدین اولاد کو بیچ سکتے ہیں، نہ کوئی باپ یا بھائی بہن یا بیٹی کو بیچ سکتا ہے، اور اس کی اجرت لے کر کھانا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح کوئی جواز نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک آیا تھا سوال میرے پاس، لاہور میں کسی مولانا نے یہ فتویٰ دیا کہ جو لوگ اپنی اولاد بیچ دیتے ہیں، اگر وہ بچیاں خرید لی جائیں یا ان سے جو خریدتے ہیں وہ آگے بیچ دیتے ہیں، تو اس طرح کی جو خاتون خرید لی جائے وہ بطور کنیز رکھی جا سکتی ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو جائز، انسان کی فروخت بنیادی طور پر جائز ہی نہیں ہے۔ بردہ فروشی حرام ہے اسلام میں، کوئی انسان کو بیچ نہیں سکتا۔
لیکن میں نے عرض کیا انہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں، بہرحال میں آپ کو فتویٰ منگوا کر دے دوں گا۔ تو میں نے وہ ان کا سوال، اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی تھا، 2 سوال تھے، اب دوسرا تو مجھے یاد نہیں، تو میں نے دونوں سوال لکھ کر دارالعلوم کراچی کو بھیج دیے اور ان کا جواب بھی آ گیا، لیکن وہ سوال کرنے والا ساتھی پھر ابھی تک مجھ سے نہیں ملا۔ تو ان کا وہ جواب شرعی حوالے، کتابوں کے حوالے کے ساتھ اور ان کے دارالافتاء کے مفتیوں کے فتوے کے ساتھ موجود ہے کہ بنیادی طور پر انسان کو یا اولاد کو یا بیٹی کو باپ یا بہن کو بھائی شرعاً بیچنے کا مجاز نہیں ہے، اور بنیادی طور یہ فعل حرام ہے، اور خرید کر بغیر نکاح کے اسے رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اسے کنیز یا باندی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور بعد میں بھی اسلام نے ایک بہت بڑے مسئلے کا یہ حل دیا تھا۔ یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھا، اس عہد میں بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ جو شہر فتح ہو جاتے ہیں، جو فوجیں ہار جاتی ہیں، وہاں جو رعیت یا عوام جو رہ جاتی ہے تو فاتح فوج اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، یہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ ان کے ساتھ جو درندگی اور بربریت اور وحشت کا سلوک ہوتا ہے، اس کے لیے اگر ہندوستان ہی کی بر صغیر ہی کی تاریخ دیکھ لی جائے، جہاں بہت سی فاتح اقوام آئیں اور جس میں انگریزوں کا آنا اور ان کا فتح کرنا اور بر صغیر پہ قابض رہنا ایک بہت قریبی تاریخی حقیقت ہے، تو دیکھا جائے تو کسی کا نہ مال بچتا ہے، نہ جانیں بچتی ہیں، نہ عزت و ناموس بچتی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھا جائے تو شیشان میں اور کوسووا میں اور یہ روسی فوجوں نے جو حشر کیا، افغانستان پر جب روس نے حملہ کیا تو روسیوں نے جو حشر کیا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور جب روسی فوجیں اس طرف بڑھ رہی تھیں تو راستے میں جن جن ریاستوں پر انہوں نے قبضہ کیا، جن جن مسلمان ممالک پر انہوں نے قبضہ کیا، یا تاریخ کا ایک لمبا باب ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں پر عیسائیوں نے، یہودیوں نے، جس کسی نے قبضہ کیا، انہوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے اور کیا کیا ستم ڈھائے، اور آج بھی اب تک ایسا ہو رہا ہے۔ آج کے عہد میں، آج کے جدید معاشرے میں بھی، اس 21ویں صدی کے بڑے روشن خیال معاشرے میں بھی خواتین کی عصمت دری ایک عام کام ہے۔ اسلام نے اس کا یہ حل دیا تھا کہ وہ لوگ جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے انہیں کسی طرح سے پریشان نہ کیا جائے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اگر کوئی شہر فتح ہوتا ہے، کچھ لوگ فتح ہوتے ہیں جہاد میں، تو جن لوگوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا ان لوگوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ان کی جان، مال، آبرو کا تحفظ کیا جائے، اس شہر کی فصلیں نہ اجاڑی جائیں، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے پانی کے وسائل کو خراب نہ، یعنی روزی کے ذرائع کو بھی خراب نہ کیا جائے، ضعیف العمر لوگوں کو نہ چھیڑا جائے، عبادت خانوں میں رہنے والوں کو نہ چھیڑا جائے، خواہ وہ کسی مذہب، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو لوگ میدان میں آ کر حق کا مقابلہ کرتے ہیں اور باطل کو غالب کرنا چاہتے ہیں اور جن کے ساتھ قتال اور جہاد جائز ہے، جہاد میں اگر وہ شکست کھاتے ہیں تو وہ لڑنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ مارے گئے تو ان کی بیویاں کنیزیں بنائی جائیں گی، ان کے بچے غلام ہو جائیں گے، اگر وہ خود گرفتار ہو گئے تو وہ بھی غلام بن جائیں گے اور ان کا خاندان بھی غلام بن جائے گا۔ اب اگر کوئی مرد گرفتار ہوتا ہے اور اس کی بیوی بھی گرفتار ہوتی ہے تو وہ اسی کی بیوی اسی کے پاس رہے گی، لیکن ہوں گے دونوں غلام، وہ کنیز ہوگی، وہ غلام ہوگا۔ ایسی خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں یا کواری بچیاں ہوتی ہیں اور وہ قید میں آ جاتی ہیں تو وہ ہر ایک ان کی عزت سے نہیں کھیل سکتا، بلکہ
اسلام نے یہ ایک خوبصورت طریقہ دیا کہ وہ مال غنیمت میں جس طرح مجاہدین پہ غنیمت تقسیم ہوتی ہے اسی طرح ان کو تقسیم کر دیا جائے، اور وہ اس ایک بندے کے لیے حلال ہوں گی جس کے حصے میں وہ آئیں گی۔ اور اس کو بھی حکم ہے کہ اگر کچھ غلام یا کنیزیں اس کے پاس آتی ہیں تو جو خود کھاتا ہے وہ انہیں کھلائے، جیسا خود پہنتا ہے ایسا انہیں پہنائے، اور کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہ دے جو وہ نہ کر سکتے۔ تو انسانی عزت اور انسانی وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خوبصورت طریقہ اسلام نے دیا، جس پر ان لوگوں کو اعتراض ہے کہ جن کی فوجیں جہاں داخل ہوتی ہیں وہاں انسانی آبرو کی دھجیاں بکھیر دیتی ہیں۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ معترض وہ لوگ ہیں جو آج بھی اس زمانے میں بھی وہی ظلم کر رہے ہیں جو عہد جاہلیت میں کیا جاتا تھا، اور اس میں کوئی بلکہ آج اس سے زیادہ مظالم ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ ایذا دینے والے اور تکلیف دہ واقعات سامنے آتے ہیں۔ اور اس عہد میں بھی جو لوگ مخالف افواج کے قبضے میں آئے ان سے کیا حشر ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ کشمیر میں دیکھ لیں ہندو افواج کیا کچھ کر رہی ہیں، اسی طرح شیشان میں دیکھ لیں، کوسوو میں دیکھ لیں، وسط ایشیائی ریاستوں میں جہاں جہاں غیر مسلم افواج نے قبضہ کیا یا جہاں لڑ رہی ہیں وہاں کیا حشر ہو رہا ہے۔ دوسرے ممالک میں عراق وغیرہ میں دیکھ لیں جہاں جہاں غیر مسلم قابض ہوتے ہیں وہاں کیا حشر ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام نے ایک پروقار، ایک باعزت اور ایک مناسب حل دیا، اس پہ اعتراض ہوتا ہے، اور جو ظلم خود کرتے ہیں اسے کوئی شمار نہیں کرتا۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جو زیادتی نہ ہونے کے قریب تر ہے۔ ادنیٰ اللہ تعولو یعنی یہ کہ کسی سے زیادتی نہ ہو، اس زیادتی کو روکنے کا مستحسن فیصلہ یہی ہے جو اسلام نے عطا فرمایا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلًا، پھر جن لوگوں سے تم نکاح کرتے ہو، شادی کرتے ہو، ان کے مہر مقرر کرتے ہو، تو وہ مہر خاتون کی ملکیت ہوتا ہے۔ حق کے مہر میں ایک بہت خوبصورت انداز اسلام نے دیا ہے۔ اگر اس کو تھوڑی سی وضاحت سے دیکھا جائے تو کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ ایک بچی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں تو جب تک وہ رہتی ہے اس کی کوئی ملکیت ہوتی ہے۔ ذرا اگر خوشحال گھرانہ ہے تو اس کا اپنا الگ کمرہ ہے، یہ کمرہ میرا ہے، یہ بیڈ میرا ہے، یہ الماری میری ہے۔ اگر کوئی کاشتکار زمیندار ہیں تو اس کا ہوتا ہے یہ جانور میرا ہے، یہ بھیڑیں 3 میری ہیں، یہ 5 بکریاں میری ہیں، یہ بھینس میری ہے۔ اسی طرح گھر میں باقی افراد خانہ کے ساتھ وہ بھی مالک ہوتی ہے۔ لیکن جب بچی جوان ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، نکاح کر کے دوسرے گھر دے دیا جاتا ہے تو بطور مہمان تو جا نہیں رہی، اسے عمر وہاں بسر کرنی ہے۔ تو اسلام نے ایک خوبصورت انداز دیا ہے کہ حق مہر مقرر کیا جائے جو اس کی ملکیت ہو، کہ وہ وہاں مالک بن کے جائے، مہمان بن کے نہ جائے۔ اور حق مہر ہر شادی کرنے والی کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسی اس کی حیثیت ہے ویسا ہونا چاہیے۔ تو کوئی اگر اسے زمین کا ٹکڑا دے دیتا ہے یا ایک مکان دے دیتا ہے یا کوئی زیور دے دیتا ہے یا نقدی دے دیتا ہے تو جو بھی دیتے ہو وہ خوش دلی سے اسی کو دے دو، تاکہ اس نئے گھر میں جس میں اس نے عمر بسر کرنی ہے، والدین کو چھوڑ کر آئی، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی، خاندان کو چھوڑ کر آئی، تو وہاں مہمان بن کر نہ آئے، مالک بن کر آئے۔ یہاں لوگوں کو بڑی شریعت یاد آتی ہے
جب نکاح کی باری ہے کہتے ہیں جی حکمار شرعی ہوگا. بھئی شرعی کیا ہے؟ یہ شرعی 32 روپے 4 آنے، 32 روپے 8 آنے حکمار ہے وہ ہوگا. جس زمانے میں 32 دینار یا 32 درہم حکمار ہوا کرتا تھا، اگر اس زمانے کے ان دینار و درہم کو آج کی جو کرنسی ہے اس کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے تو شاید کروڑوں میں بن جائے. آج سے 1450 سال پہلے کی کرنسی کو لیں اور اس زمانے کے 32 درہم لیں اور ان کو آج کی کرنسی سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شاید وہ آج کے زمانے میں تو کروڑوں میں چلا جائے. لیکن یہاں شریعت انہیں صرف 32 روپے سے آگے نہیں بڑھنے دیتی. یہ کوئی شرعی مار نہیں ہے. اگر اس کے وارث اور خاتون راضی ہو جائے تو معمولی رقم پہ بھی نکاح تو درست ہو جائے گا. ابھی اس کی مرضی کہ اس نے تھوڑی رقم پہ قبول کر لیا، لیکن حق یہ ہے کہ صاحب جیسی شادی کرنے والے کی حیثیت ہو اس لحاظ سے حق کے مار ہونا چاہیے. اور پھر اگر بہت کم بھی دے تو مناسب یہ ہے کہ جس معیار کی اس کی زندگی ہے کم از کم اس معیار کا 1 مہینے کا خرچہ تو ہو. تو ہر آدمی کا ایک آدمی 5,000 میں مہینہ گزار لیتا ہے اور ایک آدمی 50,000 میں مہینہ نہیں گزار سکتا. ہر آدمی کا سٹینڈرڈ اپنا ہے. تو اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق اگر کم بھی دیتا ہے تو کم از کم 1 مہینے کا خرچ تو ہونا چاہیے. اور پھر وہ خوش دلی سے دو. یہاں سارے پاؤں لگا کر جم جاتے ہیں کہ نہیں جی بس مار کا ٹوٹل پورا کرنا ہے، ایک شرط ہے شرعی جو پوری کرنی ہے. ہر حکم شرعی کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں اور اس کے پیچھے ایک مقصد تو یہ اللہ جانے کتنے مقاصد ہیں، لیکن ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ وہ اس گھر میں بطور مہمان نہیں آ رہی کہ اس نے ہفتہ رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے اور پھر چلے جانا ہے. اس نے وہاں عمر بسر کرنی ہے. تو عمر بسر کرنے کے لیے جس نئے خاندان میں یا نئے گھر میں ایک بچی آ رہی ہے اس میں اس کی بھی ملکیت ہونی چاہیے. کوئی چیز اسے بھی دو کہ وہ اس خاندان کا ایک حصہ بن جائے ان کی ملکیت میں. اور جو مقرر کرو وہ خوش دلی سے دو، اسے چٹی یا جرمانہ نہ سمجھو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. ہاں یہ خاتون کی مرضی ہے کہ وہ اس میں سے معاف کر دے، وہ تھوڑا لے کر راضی ہو جائے، وہ اپنا اس کے مطابق نہ لینا چاہے، تھوڑے پہ راضی، تو یہ اس کا اختیار ہے. پھر آپ وہ مال و دولت کھا پی سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں.
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔